السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ معزز حاضرین، دینی بھائیوں، خواتین اسلام، آج کے اس ہفتہ واری درس میں جو آج بتاریخ 29 ذی الحجہ 1436 ہجری مطابق 12 اکتوبر 2015 بروز سوموار جامع علی بن ابی طالب صبح خواہ کی مسجد میں منعقد کیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں آج جس موضوع کے تحت کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اہم ہے اور کچھ ایسی چیزیں ذکر کروں گا انشاءاللہ جو جس سے ہم کو فائدہ ہو یا جن سے ہماری زندگی کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ ہے گناہوں کی بخشش کے راستے، یعنی کس طرح سے یا کون سا ایسا کام کیا جائے، کس طرح زندگی گزاری جائے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے یا اس طرح ہماری بخشش ہو سکے۔ تو میں انشاءاللہ مختصراً کچھ باتیں اسی سلسلے میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سال ختم ہو رہا ہے اور عنقریب دوسرا سال شروع ہونے والا ہے، اور ہر آدمی کو اس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس ایک سال کی مدت میں آپ نے کیا کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سال نہیں بلکہ ہمیشہ صبح و شام ایک مومن کو ہمیشہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہوتی ہے یا ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہے، کچھ کمی ہے، تو اس کی تلافی کی جا سکتی ہے، اس کو دور کیا جا سکتا ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک سال ہم نے گزار دیے، سال شروع ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، جب تک آپ اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں اسی طرح سے یہ ایام، یہ مہینے آتے رہیں گے اور اسی طرح ہماری زندگی گزرتی رہے گی جب تک کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ نہ دیں۔
تو میرے دوستو، اس ایک سال میں جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم بہت بہتر اپنے آپ کو بنائے یا اس طرح سے ہم نے اچھی طرح سے نیکیوں میں اگر اپنے اوقات کو لگایا تو اس سے بہتر بننے کی اور ہم کوشش کریں، تاکہ جو آنے والے دن ہیں اسی طرح سے ان سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ ایک ایک دن ہم جو ہے موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ایک لمحہ آپ کا جو گزر رہا ہے وہ آپ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے، یہ سب اس چیز کو جانتے ہیں۔ تو بہرحال اسی موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اس میں تقریباً آ جائیں گی، تو میں نے جو موضوع اختیار کیا وہ یہی ہے کہ کچھ ایسی باتیں بتائی جائیں، سال کا اختتام بھی ہے، کہ کس طرح سے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے اور کون سا ہم عمل کریں جس سے ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہو، اور ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بہت ساری تقریریں اور بہت سارے دروس اور بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، مختلف زاویے سے یا مختلف گوشوں پہ بحث ہوتی ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے، اور میں نے بھی ایک تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ گناہ جو آپ بولتے ہیں، ہر آدمی اس کو سمجھتا ہے میرے خیال سے، بھئی بڑا گناہ کر رہے ہو، گناہ کا کام کر رہے ہو، تو گناہ کہتے کس کو ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ گناہ کس چیز کا نام ہے؟ مختصر طور پر حدیث کی روشنی میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی جو ہے یہ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ نیکی تو بہت عام اور بہت وسیع لفظ ہے، سمجھ رہے ہیں نا، بہت ساری چیزوں کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بتایا کہ نیکی حسن خلق کا نام ہے، اور آگے آپ نے فرمایا کہ اور گناہ وہ ہے اثم کہ معنی گناہ، جس کو ہم اپنی زبان میں گناہ کہتے ہیں، جو آپ کے دل میں کھٹکے، یعنی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اضطراب ہو، بے چینی ہو، قلق ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور پتہ نہیں کیسا ہے، صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے، غلط نہیں ہے، یعنی آپ متردد ہیں، آپ کو اطمینان نہیں ہے اس پر۔ اور دوسری چیز اس میں، اور آپ کو یہ ڈر ہے، وہ کرہتا ان یطلع علیہ الناس، اور آپ اس چیز کو ناپسند بھی کرتے ہو کہ کوئی آدمی کو اس کا پتہ نہ چل جائے، کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ آپ ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ کے نفس کو اطمینان نہیں، کر بھی رہے ہیں لیکن آپ کو سکون نہیں ہے، یار کر رہا ہوں پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، اور بے چینی ہوتی ہے، اور یہ بھی دل میں آتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ تو یہ گناہ کی مختصر اور جامع تعریف ہے۔ ہر وہ کام جس کو ایک انسان کرے اور اس کے دل میں اطمینان نہ ہو، بے چین ہو، مضطرب ہو، پریشان ہو، اور ساتھ ہی یہ ڈر بھی ہو کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گناہ کرنے پر آدمی کو اطمینان نہیں ہوگا، اور ہمیشہ گناہ کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کو خبر اس کی نہ ہونے پائے۔ ایک آدمی، ایک مسلمان اگر شراب پیتا ہے تو سماج میں بیٹھ کے نہیں پیے گا، وہ چھپ کے پیتا ہے۔ دیکھے گا ہمارے علاقے کے لوگ اگر ادھر سے گزرتے ہیں تو 10 کلومیٹر دور چلا جائے گا پینے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل پائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی چوری کرتا ہے تو کیوں اندھیرے میں جاتا ہے؟ وہ کوئی پہچان نہ پائے اس کو، چوری بھی کر لیا اور صبح بیٹھے گا اچھے لوگوں کی مجلس میں، بڑے شریف ہیں۔ ایک زانی زنا کرتا ہے تو وہ ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے کسی کو پتہ نہ چل پائے۔ تو گناہ وہی ہوتا ہے کہ آدمی کو اطمینان نہیں ہوگا، اور اس کو یہ ڈر بھی ہوگا کہ
لوگوں کو خبر نہ ہو پائے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ظاہری علامت تو ہی ہو گئی کہ لوگ جان نہ لیں، ان کو پتہ نہ چلے، اور باطنی علامت یہ ہے کہ آدمی کو اندر سے اس پہ سکون اور اطمینان ہو۔ تو آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں، یہ ایک معیار ہے نیکی اور برائی گناہ کے پرکھنے کا۔ تو بہرحال اب انشاءاللہ اس کے تحت کچھ باتیں بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ چونکہ ہم انسان ہیں اور ہماری فطرت میں یہ چیز ہے، فرشتے نیکیاں ہی نیکیاں کرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن میں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ لیکن ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھ دی، ہم نیکی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، اچھے راستے بھی چلتے ہیں، برے راستے بھی چلتے ہیں۔ ہمارے سامنے دونوں راستے ہیں، لیکن اختیار کرنا یہ چیز اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، آپ کس راستے پہ چلیں گے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے فرمایا، ہم نے دونوں راستے انسان کو دکھا دیے، اچھے راستے پہ چلیں گے، غلط راستے پہ چلیں گے۔ تو انسان ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی، ہم سے گناہ نہیں ہوگا، ہم سے بھول چوک نہیں ہوگی، ہوگا یہ، کیونکہ آپ کے اندر یہ چیز رکھی گئی۔ لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوئی، تو ٹھیک ہے، یہ چونکہ ہے، ہو گئی ہم سے، ہمارے فطرت میں یہ چیز ہے، تو ہم اس پہ مصر نہ رہیں، ہم رجوع کریں فوراً، اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، استغفار کریں، اس غلطی کو محسوس کریں۔ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور نبیوں کا طریقہ رہا ہے۔ گناہ پہ لگے رہنا یہ مسلمان کی شان کے خلاف چیز ہے۔ نبیوں کا طریقہ تھا میرے دوستو کہ ان سے کوئی چوک ہوئی، کوئی بھول ہو جاتی تو فوراً جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، استغفار کرتے۔ نبی لوگ تھے، بہت سارے نبیوں کے واقعات آپ پڑھیں قرآن میں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ اس کو پڑھیں، ان سے بھی چوک ہوئی تھی، جنت سے نکالے گئے، درخت کا پھل کو کھا لیا جس سے روکا گیا تھا، لیکن محسوس کیا اس چیز کو، دعا کیا، اللہ نے معاف کیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ان سے بھی چوک ہوئی تھی، سمجھ رہے ہیں نا، لیکن انہوں نے دعا کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے قبول کیا اور باہر نکالا ان کو۔ تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 بار، 70 بار، جیسا کہ صحیح حدیثوں میں ہے، آپ استغفار کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، جبکہ آپ کی ساری اگلے پچھلے ساری بھول چوک ساری سب معاف۔ تو ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم ایسے راستوں کو ڈھونڈیں جن سے ہمارے گناہوں کی بخشش ہو۔ اور کیا چاہیے ہم ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اس دنیا میں کیا چاہیے؟ آپ کو وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو راستہ آپ کو جنت تک پہنچا دے، جو عمل آپ کو جنت تک پہنچا دے، جس عمل سے آپ جنت میں اپنی جگہ کو ریزرو کر لیں، وہی چاہیے ہم کو، اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، دنیا کی جستجو اور دنیا کی لالچ، دنیا کو حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ حلال روزی کھانی کمانی ہے جس سے آپ کا گزر بسر ہو، اور آپ کوشش کریں آخرت کے لیے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ نے فرمایا کہ اس جنت کی طرف تم دوڑو، دنیا کی طرف نہیں دوڑنے کے لیے کہا گیا، اس جنت کی طرف اور اللہ کی بخشش کی طرف۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو، جلدی کرو، اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر، جس کو اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے، آپ کو اس کی طرف دوڑ لگانے کے لیے کہا گیا۔ تو ہم ایسے راستوں کو، ایسے وسائل اور طریقوں کو ڈھونڈیں جس سے جو ہے ہمیں ہماری نجات ہو سکے، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں خوشحالی عطا فرمائے، اور اسی طرح سے دنیا کی مصیبتوں سے بھی ہم کو محفوظ رکھے، اور سب سے اہم چیز جو دائمی زندگی ہے
آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی آپ کو، وہ آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے. اور ہمیں میرے دوستو اسی کی فکر کرنی چاہیے، ہمیشہ اس چیز کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. آج یہ بیٹھنا یہاں، آپ اپنا قیمتی ٹائم دے رہے ہیں. نماز پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، درس سننے والے چند لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کا نقصان تو نہیں ہو رہا ہے. اس مجلس میں فرشتے موجود ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اللہ کا گھر جیسا کہ حدیث میں ہے، فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اس کو. اور یہ آپ کا بیٹھنا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ جو ہے، یہ آپ کے عمل میں نیکی لکھی جائے گی. تو یہ ایسی یہی چیزیں ہیں کہ آپ اس طرح سے اس کو محسوس بھی نہیں کر پائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ رب العالمین کو آپ کی ادا پسند آ جائے. آپ اللہ کے کلام کو سننے کے لیے، رسول کے فرمان کو سننے کے لیے، دین کی بات کو سننے کے لیے اپنا قیمتی ٹائم دے رہے ہیں. اللہ اس کو پسند کر لے اور اسی کے ذریعے اللہ ہماری نجات فرما دے. اس کو کوئی نہیں جانتا ہے، تو ہے نا. کتنی ہی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان، رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. چھوٹی نیکیاں بھی ہماری بخشش کا سبب بن سکتی ہیں اگر وہ چیز اللہ کو پسند آ جائے. تو میرے دوستو، میں وہ چیزیں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے یا جس کو اگر ہم کریں تو وہ چیزیں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گی. کس لیے؟ جن کے ذریعے ہمارے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے اور ہمارے نیکیوں کے عمل میں اضافہ ہو سکتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے اسی سلسلے میں کہ مصیبت ہے یا پریشانی ہے، آپ غمگین ہیں، فکر مند ہیں، ایسے وقت میں، ایسی گھڑی میں صبر کریں آپ، اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں. آپ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، غمگین ہیں آپ، ہے نا. آج سارے لوگ بولتے ہیں بہت ٹینشن میں ہوں. اللہ سے آپ دعا کریں، صبر کی امید کریں، اجر کی امید کریں اور صبر کریں. یہ چیزیں کیا ہے؟ گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ بنتی ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكة یشاقها الا کفر اللہ بها من خطایاہ. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان کو جب بھی کوئی دکھ، مصیبت، غم، حزن و ملال لاحق ہو، یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. لہذا ہر مصیبت میں آپ صبر کریں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مصیبت میں اگر آپ ہیں، پریشانی آپ کو لاحق ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر ایک مومن کو کوئی کانٹا چبھ جائے، ہے نا، اس سے جو اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کانٹے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹاتا ہے. تو بہت شرف کی چیز ہے. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، آپ کے لیے. آپ اہل ایمان ہیں اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ چیزیں جو ہے اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اس سے بہت بڑی اپنی پریشانی کو جو ہے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہر آدمی کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ اس پہ صبر کریں، اللہ سے اجر کی امید رکھیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، یعنی کانٹا چبھنے سے بہت تکلیف تو نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ معمولی تکلیف بھی آپ کو ہو رہی ہے نا، تو اس سے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، گناہ کو مٹاتا ہے. اسی طرح سے زیادہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ورد کیجئے، جو ہے 100 یا 100 سے زیادہ مرتبہ اس کو آپ پڑھیں. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا، اسے 100 گردنیں آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کے حق میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور شام ہونے تک شیطان سے اس کی حفاظت کی جائے گی. اس سے بہتر عمل والا وہی ہو سکتا ہے جو اسے زیادہ سے زیادہ بجا لائے، یعنی جتنے زیادہ وہ پڑھے اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا ہے فرمایا کہ جس نے دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ، اس لیے میں ان دعاؤں کو پڑھ دیتا ہوں چونکہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کو سن سکتے ہیں.
تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ 100 گردنیں آزاد کرنے کا ثواب، یعنی 100 گردن جیسا آپ نے آزاد کر دیا۔ اور آپ دیکھیں گے بہت سارے گناہوں کے کفارے میں اس کو لکھا گیا کہ گردن آزاد کرنا، گردن آزاد کرنا، گردن آزاد کر دینا، کیونکہ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو آدمی اگر اس کو 100 بار پڑھ لے تو میرے خیال سے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس کا، اور یہ ثواب ملے گا اس کو، اور اس کے حق میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور شام ہونے تک شیطان سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہ میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کو واقعی میں کیا ہے، تجربہ کرنا چاہیے اپنی زندگی میں۔ یعنی کب کریں گے ہم ان پر عمل، کب ہمارا ہوگا؟ آپ تجربہ کریں اور دیکھیں اس چیز کو کہ واقعی میں اس کا اثر آپ کی زندگی میں کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طرح سے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کی مانند ہو۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہ وہ راستے ہیں جس سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ موضوع یہی ہے کہ کس طرح سے وہ کون سے ایسے راستے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کا وقت بھی زیادہ نہیں لگے گا، آپ کا کوئی خرچ بھی نہیں ہے کہ چلو کوئی پروگرام کرنا ہے، کسی کو کھلانا ہے، 200-400 1500 آپ کا خرچ ہوگا، کچھ نہیں، تھوڑا سا ٹائم دینا ہے آپ کو، اور وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ، چھوٹا سا جملہ، کوئی بڑا جملہ نہیں ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ جس نے 100 مرتبہ کہا تو سمندر کے جھاگ کے برابر اگر اس کے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح سے حضرت سعد کی حدیث میں ایک دعا وارد ہے، وہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اذان کی آواز سنتے وقت کہا، کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو یہ چیزیں آپ یاد کریں، بہت ساری چیزیں آپ یاد کرتے ہیں اور یاد ہو جاتی ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو سپورٹ کریں گی بہت زیادہ آپ کے گناہ کو ختم کرنے میں، بخشش میں، اور ان کے پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف بخشے گا جو ہے۔ اسی طرح سے جب آپ کسی مجلس میں ہوں، آپ بیٹھے ہیں کسی مجلس میں، جیسے مجلس دین کی مجلس ہے یا جو بھی مجلس ہے، کہیں بھی آپ اس مجلس میں شریک ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے تعلق سے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی مجلس میں ہو اور وہ یہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اس کے اوپر کیا حدیث میں آتا ہے، فقالها فی مجلس ذکر کان کالتابع اتبع علیہ ومن قالها فی مجلس لغو کانت کفارۃ لہ۔ اگر کوئی ذکر کی مجلس میں ہے، ذکر کی مجلس میں بیٹھا ہے، جسے دینی مجلس میں اگر اس کو کہتا ہے تو اس کے اوپر ٹکٹ کی مانند چسپاں کر دیا جائے گا، سمجھ رہے نا، یعنی یہ چیز جو ہے کہ اس پر لگا دی گئی، چپکا دی گئی، تو ثواب ملے گا اس کو۔ اور جس نے اسے مجلس لغو میں کہا، کوئی ایسی مجلس تھی جہاں پہ بہت ساری لغو کی باتیں ہوئیں، بیہودہ باتیں ہوئیں، تو اگر اس نے اس کو پڑھ لیا وہاں تو اس کے لیے کفارہ ثابت ہوگا۔ اگر اس سے کوئی لغزش ہو گئی، کوئی بات اس سے لغو بیہودہ چیز اگر نکل گئی تو اس سے کیا ہے، وہ اس کی تلافی ہو جائے گی اور وہ چیز ختم کر دی جائے گی۔ اسی طرح سے صبح کے وقت جو ہے ایک دعا بتائی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین اصبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ہے نا، یعنی یہ جو ہے دعا ہے، کیا کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان لہ کعدل رقبۃ من ولد اسماعیل وکتب لہ بہا عشر حسنات وحط عنہ بہا عشر سیئات
ورفعت له بها 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإذا أمسى مثل ذلك حتى يصبح. یہ احمد ابو داؤد بن ماجہ کی روایت صحیح حدیث ہے. جس نے صبح کے کسی وقت میں یہ دعا پڑھی جو میں نے ابھی بتائی ہے، اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا. اور اگر شام کو یہ دعا پڑھے تو صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا. تو اس کو جو ہے آپ یاد کریں. اور اذکار کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی دعا بتائیے صبح پڑھنے کی شام پڑھنے کی. یہی ساری دعائیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں. آپ حصن المسلم لے لیں یا جو بھی مستند دعاؤں کی کتابیں ہیں، اس میں حصن المسلم الحمدللہ یہ ہے کہ وہ صحیح اور حسن روایتوں کا مجموعہ ہے وہ. تو آپ اس کو لیں اور اس میں سے اس پر عمل کریں. آپ صبح کو پڑھ لیے، شام کو پڑھ لیے. صبح کو پڑھ لیا آپ کو اتنا ثواب مل رہا ہے، آپ سب سے بڑی چیز شیطان سے آپ محفوظ ہو گئے. اور اگر شام کو پڑھ لیے آپ تو پوری رات جو ہے آپ شیطان کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے یہاں تک کہ صبح ہو جائے. پھر آپ نے صبح کو پڑھ لیا، پھر آپ محفوظ ہو گئے. تو اس طرح سے جو ہے شیطان اٹیک نہیں کر پائے گا. جو ہے اس کے برائی سے، اس کے شر سے آپ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. اسی طرح سے جب کوئی گناہ سرزد ہو تو کیا ہے، آپ بھی کوشش کریں کہ ہم کوئی نیکی کر لیں. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو یہ کوشش کریں کہ اس کے بدلے ہم کیا کریں، کوئی نیکی کریں اب جلدی سے، ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ گناہ کے بعد نیکی کرو تاکہ وہ گناہ کو مٹا دے. اگر آپ سے کوئی چوک ہو گئی، آپ سمجھ گئے کہ یار میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی یا مجھ سے غلطی ہو گئی، تو آپ جو ہے فوراً آپ اس کوشش میں لگ جائیں کہ آپ کوئی نیکی کا کام کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی گناہ کر لو تم تو کیا ہے، فوراً کیا ہے تم اس کے بعد اس کے پیچھے کوئی نیکی کا کام کرو تو وہ نیکی کیا ہے اس گناہ کو ختم کر دیتی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے گناہوں کی بخشش کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ توبہ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا. ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اللہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے. توبہ بڑی اہم چیز ہے ایک انسان کی زندگی میں، ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری چیز ہے. کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، مجھ سے بھول چوک نہیں ہوتی، مجھ سے گناہ نہیں ہوتا ہے. اس کی نوعیت الگ ہو، مختلف ہو، یہ الگ چیز ہے، لیکن ہر آدمی سے بھول چوک ہوتی رہتی ہے. تو توبہ جو ہے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے اس کی طرف ابھارا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو تم اللہ سے سچی اور خالص توبہ کرو. اللہ نے حکم کیا ہے باقاعدہ توبوا الی اللہ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ نے کہا کہ میرے گنہگار بندوں سے کہہ دو کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں ان کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ سوائے شرک کے جو اللہ نے دوسری کا فرمایا کو نہیں معاف ہوگا اگر اسی پہ آدمی کی موت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ توبہ کو آپ کے بہت پسند فرماتا ہے اور اس بارے میں یہاں پہ بیان ہو چکا ہے اس کے تعلق سے. اور میں چاہتا ہوں کہ حدیث ذکر کر دیتا ہوں مختصراً کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے ایک مسلمان کے توبہ کو، ایک گنہگار بندہ، ایک مومن بندہ اپنی غلطی کو محسوس کر کے جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا تھا، آپ نے مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے. کہا کہ ایک آدمی سفر پہ نکلا اپنی سواری کو لے کر کے، ایک اونٹنی ہے اس پر اس نے سامان وغیرہ لادا اور جو ہے سفر کے لیے نکل پڑا. چٹیل میدان میں پہنچتا ہے تو اس کی وہ سواری اس کے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہو جاتی ہے. کھانے پینے کا سب کچھ سامان اسی پہ لدا ہوا ہے اور وہ غائب ہو گئی. آدمی ڈھونڈتا ہے، پریشان ہوتا ہے، نہیں مل رہی ہے.
تھک کے آ کر کے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے. کچھ دیر کے بعد اسے کیا نظر آتا ہے کہ وہ اس کی سواری جو ہے وہ ساز و سامان کے ساتھ واپس آ رہی ہے. اور آدمی ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پر جہاں کوئی آبادی نہیں ہے, کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے, اس کا سارا سامان غائب ہو گیا, سواری بھی غائب ہو گئی, تو کتنی اس کو پریشانی ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا. اگر رات میں کہیں سنسان علاقے میں کسی کی موٹر سائیکل پنچر ہو جائے اور گھر اس کا 40 کلومیٹر ہو تو اس کو آپ پوچھیں کیا گزرے گی اس کے اوپر. تو وہ زمانہ یہ سب یہ وسائل نہیں تھے, لیکن اب سواری غائب ہو گئی, کتنا پریشان ہوگا. لیکن جب دیکھا آ رہی ہے تو بہت خوش ہوگا, ہر آدمی خوشی ہوگی. اور اتنا خوش ہوا کہ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا پروردگار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا اس بندے کو خوشی ہوئی ہے اپنی اس سواری کو پا کر کے کہ اس کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا ہے کہ اس کو کہنا کیا چاہیے کہ اللہ تو میرا پروردگار ہے, میں تیرا بندہ ہوں, وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا پروردگار ہوں, خوشی کی وجہ سے اور کچھ نہیں. وہ سمجھ نہیں پایا. تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی آدمی ایک بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے. اس لیے میرے دوستو ہمیشہ آپ اس کے پابند ہو جائیں اور یہ اس کو آپ ایک حصہ بنا لیں اپنے عمل کا. یا آپ عبادت کرتے ہیں, رات میں ہو, فرض کی نماز ہو, نفل ہو, جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے اللہ سے آپ توبہ کرتے رہیں, اپنے گناہوں کو معافی چاہتے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہو جاتا ہے جس کا کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی اس طرح سے ہو جائے گا جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں فاستغفرونی اغفر لکم, مسلم کی روایت ہے, مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو یہ چیزیں کیا ہیں, گناہوں سے بخشش کروانے والی چیزوں میں سے ہیں کہ جن چیزوں کے کرنے سے آپ کے گناہ ختم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا, آپ کو بخشے گا. اسی طرح سے کافروں سے لڑتے ہوئے, جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی تمنا رکھنی چاہیے. اگر کسی کو ایسا موقع ملتا ہے کہ واقعی میں اسلام کی اور کفر کی جنگ ہو رہی ہے اور اس میں شامل ہونا ہے, اگر کسی کو یہ موقع مل جائے تو بڑے نصیب کی چیز ہے, وہ خوش نصیب ہوگا وہ آدمی. اور یہ تمنا کرتے ہوئے جائے اس میں کہ شہید ہو جائے. صحابہ جب نکلتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے کہ میں واپس نہ آؤں, بلکہ اگر وہ شہید نہیں ہوتے تو غمگین ہو جاتے تھے, انہیں تکلیف ہوتی تھی کہ میں واپس کیسے ہو گیا. شہادت کا جو مرتبہ ہے اسلام, سمجھ رہے ہیں, وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے تھے. بچے اپنے ایڑیوں کے بل کھڑے ہوتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نام نوٹ کرتے, لوگوں کو اختیار کرتے, تو چھوٹی عمر والے کھڑے تاکہ میں بھی بڑا لگوں, میرا بھی نام لکھا جائے. یہ جذبہ تھا میرے دوستو ان کے دلوں میں, اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت ہو ان کے اوپر رضوان اللہ علیہ مجمعین, کہ ان کی محنت اور انہی کی یہ کوشش, ان کی یہ قربانی ہے کہ آج پورے دین میں, پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے. اور آج آپ بڑے سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ صحابہ کرام کی محنت کا نتیجہ ہے. تو وہ بچے جو ہے کم عمر والے اپنا نام لکھوانے کی کوشش میں رہتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی آدمی کو موقع کسی کو ملے تو شہادت کی تمنا کرتے ہوئے اگر وہ جہاد میں جائے, کافروں سے جہاد کرتا ہے اگر وہ, تو یہ چیز کیا ہے, اس کے لیے کفارہ بنے گی. اور عبداللہ بن عمر کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین, مسلم کی روایت ہے, اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہر چیز کے لیے کفارہ ہے. اتنا بڑا اس کا مقام ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا ہے, ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے قرض کے, سوائے قرض کے. یعنی گویا کہ شہید کا بھی وہ چیز معاف نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا, بڑی اہم چیز ہے میرے دوستو, اور اس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمیں. قرض کا جو معاملہ ہے, کسی سے آپ قرض دیتے ہیں تو اس کو معمولی آپ نہ سمجھیں, اور کوشش یہ کریں کہ جب آپ کے پاس ہو جائے اس کو ادا کر لیں. یا اگر آدمی دے نہیں پاتا تو کم سے کم وصیت میں لکھ جائے وہ, اور اپنے بچوں کو وصیت کر جائے کہ ہو سکتا ہے میری موت ہو جائے اور میں نہ رہوں,
تو اس چیز فلاں فلاں کی جو میں مقروض ہوں اس کو ادا کر دیا جائے. ہے نا, یہ چیزیں جو ہے معاف ہونے والی نہیں ہیں, اللہ یہ کہ آدمی خود معاف کر دے. حقوق لباس سے اس کا تعلق ہے. تو اسی لیے صحابہ کرام میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ وصیت نامہ لکھ کے سوتے تھے, وہ سرانے رکھتے تھے جو ساری چیزیں ہوتی ہیں. ابھی ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ, آج آپ سنتے ہیں ایک آدمی سویا نہیں اٹھا, موت اچانک ہو رہی ہے, قیامت کی نشانی ہے. جتنے قیامت نزدیک ہوگی موت اچانک ہوگی. لوگ بستر پہ نہیں مریں گے کہ 15 دن بیمار ہے, 1-2 مہینہ 2 سال بستر پہ جھیل رہا ہے, نہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں 75% موتیں ایسے ہو رہی ہیں. تو اس چیز کو آپ ہمیشہ دماغ میں رکھیں کہ قرض کے جو معاملات ہیں یہ آپ اپنے بچوں کو نصیحت کریں, آپ اس کو دے دیں پہلے فرصت میں. نہیں دے سکتے ہیں تو اس چیز کو آپ نوٹ کر کے رکھیں تاکہ آپ کے ورثہ اس چیز کو سمجھ لیں اور اس کو ادا کر دیں. جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھیے اور نیک عمل کریں, حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, انا عند ظن عبدی بی ان ظن بی خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ. مسند احمد کی روایت ہے کہ میں اپنے بندہ کے گمان کے پاس ہوتا ہوں. اگر میرے ساتھ حسن ظن رکھے گا تو اسے وہی ملے گا, اگر سوء ظن رکھے گا تو اسے وہی ملے گا. تو ہے نا, آپ اللہ کے بارے میں جو گمان کریں گے اللہ اس کو دے گا. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ کیا ہے, رحمان و رحیم ہے, آپ کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے, ساری چیزیں اللہ اس چیز کو پورا کر دے, ساری اللہ سے امید رکھیے, اچھا گمان رکھیے اللہ کے بارے میں, تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو ضرور دے گا. اور نیک عمل کریں, اس کے ساتھ شرط ہے کہ آپ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اسی طرح سے خرید و فروخت یا لین دین فیصلے تقاضے میں نرم پہلو اپنائیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے. حضرت جابر کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم سے پہلے کہ ایک آدمی کو اللہ نے اس بنیاد پہ معاف کر دیا کہ وہ خرید و فروخت اور تقاضے میں نرمی کرتا تھا. خرید و فروخت کی چیزیں ہیں, کسی سے لین دین کا کوئی معاملہ ہے تو اس میں آپ سختی نہ کریں, یہ بھی آپ کے گناہوں کی معافی کا ایک سبب بنے گا. جو ہے ٹھیک ہے, کوئی لین دین ہے, کسی سے خرید و فروخت کر رہے ہیں آپ کوئی چیز, تو آپ نرم پہلو اختیار کیجیے. کسی کو آپ نے کچھ دے ہی دیا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ کسی ٹائم پہ نہیں دے پایا تو بجائے کہ آپ اس سے جھگڑا کریں, تھوڑا اس کو آپ اور ٹائم دے دیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا اور اس کے بدلے میں کیا ہے آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. تو نرمی اختیار کریں ان معاملات میں, یہ چیزیں بھی ہمارے لیے کیا ہے گناہوں سے بخشش کا سبب بنتی ہیں. اسی طرح سے اللہ کی راہ میں کیا ہے, پانی صدقہ کیجیے اور جانوروں کو بھی پانی پلانے کا انتظام کیجیے اگر آپ کر سکتے ہیں. سقیا جو ہے یہ, جس کو آپ عربی میں بولتے ہیں, یہ بڑی اہم چیز ہے. کسی کو پانی پلا دینا, کسی کے پاس پانی پینے کا کی چیز نہیں ہے, بیچارہ نہیں کر سکتا ہے, کنواں ہینڈ پمپ جو بھی ہے, آپ نے اس کا انتظام کر دیا, اللہ نے آپ کو دیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. اب ہم لوگوں کی عادت کیا ہے, حقیقت یہ ہے, یہ کمی ہم لوگوں کے اندر الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, بہت ساری جمعیات, بہت ساری سوسائٹیاں ہماری یہ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ عرب ممالک کے لوگ ہوں, اپنے ملکوں میں ہوں, لوگ اس طرح سے جیسے بھی کر کے کہیں کسی گاؤں علاقے میں اگر پانی کا انتظام نہیں ہے, غریب لوگ ہیں بیچارے, یہ سب کام الحمدللہ پہلے کے حساب سے ابھی کچھ تیز رفتاری کے ساتھ ہو رہا ہے اور لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ. بہت اچھی چیز ہے, ہمیں بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر ہم مکمل ایک ہینڈ پمپ کسی کو نہیں دے سکتے ہیں تو ہم 2-3 لوگ مل کے کر سکتے ہیں. اگر اس کو 10,000 کی ضرورت ہے تو چلیے, آپ کی اپنی محنت کی کمائی ہے, آپ اس کے لیے پانی پینے کا انتظام کر رہے ہیں جو بہت بڑے ثواب کی چیز ہے. چلیں ہم بھائی 2 لوگ مل کے, 3 لوگ مل کے, آپ نے کچھ لوگوں کو تیار کیا, آپ نے کر دیا, تو بہت بڑا ثواب ملے گا اس کو آپ کو. اور یہ عادت ہمیں ڈالنی چاہیے, ہمیشہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی کر دے آ کر. یہاں بڑی ہمیں ضرورت ہے, آپ نے کسی کو کہا یار یہ کوئی آپ ہمارے علاقے میں گاؤں میں کر دیں, ہم بھی اگر کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے, چونکہ وہ کرے گا اس کو ثواب ملے گا اور آپ محروم ہو جائیں گے اس چیز سے. تو اگر آپ کو ایک ایسا موقع مل رہا ہے کہ آپ کسی غریب کی مدد کر کے, کسی کو ایک ہینڈ پمپ دے کر کے اگر آپ بہت ساری نیکی کما لیں تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ مستطیع ہیں, اللہ نے آپ کو دیا ہے تو میرے دوستو ثواب کی چیز ہے. اور مشہور حدیث ہے بخاری
کی روایت ہے، اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بدکار عورت کی اس بنیاد پر بخشش ہو گئی، اس نے ایک پیاسے کتے کو ایک کنواں کے پاس ہانپتے ہوئے دیکھا جو پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب تھا، اس نے اپنا موزہ نکالا، اپنے دوپٹے سے باندھ کر کنویں سے پانی نکال کر اسے پانی پلایا، اس کے اس نیک عمل سے خوش ہو کر کے اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ بخاری کی روایت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک بدکار عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، لیکن اس کے دل میں ایک رحم پیدا ہوا کہ یہ کتا پریشان ہے اور ہو سکتا ہے مر نہ جائے پیاس سے، جانور ہے وہ، اور اس نے کیا کیا، اپنے دوپٹے سے موزے کو نکال کے اس میں باندھ کے پانی پلا دیا۔ اس کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ مطلب کیا ہوگا، ٹھیک ہے ایک ہمدردی کے طور پر، رحمت کے طور پر، ٹھیک ہے ایک جانور پیاسا ہے اور اسے پانی پلا دے، لیکن اللہ کو کتنا پسند آیا اس کا یہ عمل کہ رب العالمین نے اس کی بخشش کر دی، معاف کر دیا، اس کو بخش دیا۔ ایک عمل آپ دیکھ لیں، بدکار عورت ایک جانور کو اس نے پانی پلا دیا اور اس کی بخشش ہو گئی، اور اگر آپ انسان کو پانی پلائیں گے، پیاسے لوگوں کی خبر گیری کریں گے، آپ نے انتظام کر دیا، کتنا بڑا ثواب ملے گا آپ کو۔ تو یہ چیزیں میرے دوستو آپ کے بخشش کا سبب بنیں گی اور بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس لیے ہمیں کیا ہے، اس طرح سے پانی وغیرہ کا انتظام اس جگہوں پر جہاں پر لوگوں کے لیے نہیں ہے، یا اسی طرح جانوروں کے لیے بھی ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں باعث ثواب ہیں۔ آپ نے کسی جانور ہی کو پانی پلا دیا، کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھیے نہیں پا رہا ہے، پی سکتا ہے، ہینڈ پمپ کے پاس وہ گھومتا ہے، آپ نے کسی برتن میں بھر کے اگر اس کو دے دیا تو وہ اسی طرح آپ سمجھیں جیسے آپ نے کنویں سے نکال کے اس عورت نے دیا، کتنا ثواب آپ کو ہو سکتا ہے۔ رب العالمین چونکہ اس کی دلیل موجود ہے، اللہ ضرور اس کو قبول کرے گا، اور رب العالمین اگر خوش ہو گیا اس عمل سے، آپ کے اندر ثواب کا جذبہ تھا، اخلاص تھا، تو آپ کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ماہ رمضان میں قیام کیجیے اور اخلاص کے ساتھ جو ہے اجر و ثواب کی امید رکھ کر شب قدر وغیرہ میں عبادت کرنا، جو بھی مہینہ گزرا 2 ڈھائی 3 مہینہ پہلے آپ نے کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے کیا ہے، بخشش کے ان راستوں میں سے ہیں جس سے آپ کی بخشش ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے اخلاص و یقین کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابق گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے سابق گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کے سابق گناہ معاف کر دے گا۔ جو ہے قیام کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، جسے قیام اللیل وغیرہ ہے، الحمدللہ ایک تڑپ ہوتی ہے لوگوں کو اس مہینے میں، اور ہر مومن ہر مسلم یہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، تو یہ چیزیں جو ہے آپ کے گناہوں کی بخشش کے اسباب میں سے ہیں اور جن سے آپ کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر کے تعلق سے آپ جانتے ہیں، جو شخص شب قدر میں یعنی لیلۃ القدر میں اخلاص و یقین کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے لیے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ابھی حج کا مہینہ گزرا ہے، اللہ تعالیٰ حجاج کے حج کو قبول فرمائے۔ ابھی بھی لوگ موجود ہیں مکہ میں، لوگوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہے، اور بہت بہرحال جو سانحے ہوئی اس سال، اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور حفاظت فرمائے ہماری، جو بھی سبب رہا ہو۔ بہرحال تو حج بھی جس کو موقع ملتا ہے اپنی زندگی میں، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو زندگی میں ایک بار کرنی ہے، جو واجب ہے، اور اس کے جو شروط ہیں، آدمی مستطیع ہو مکہ تک آنے جانے اور بیمار نہ ہو، ساری چیزیں، تو اگر وہ کرتا ہے اس طرح سے حج کرے اور لغو اور فسق چیزوں سے بچتے ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، بخاری کی روایت ہے، جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حج کیا، فسق و فجور سے اجتناب کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا کہ ابھی وہ پیدا ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آدمی چاہے وہاں پر، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو توفیق دیا، بہت سارے ملکوں سے لوگ آئے، یہاں سے بھی گئے، ہو سکتا ہے اس میں بھی کچھ لوگ موجود ہوں، اللہ ان کے حجوں کو قبول فرمائے، تو یہ چیز دماغ میں رکھیں کہ ہر قسم کے فسق و فجور سے بچانا، وہ کوئی
ایسا ٹور نہیں ہے کہ آدمی جاتا ہے اور اس طرح سے جو عام طور سے ہم جاتے ہیں، نہیں، بلکہ ایک بڑی خاص عبادت ہے وہ، جو خاص دن میں ایک ٹائم پہ سال میں ایک بار وہ موقع ملتا ہے، اور زندگی میں اس لیے ایک بار اس کو فرض کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری پریشانیاں اور آنا جانا سب اس کے جو ارکان واجبات ہیں۔ تو اس طرح میرے دوستو، اگر ہر قسم کے لغو و بیہودہ چیزوں سے، فسق و فجور سے بچاتے ہوئے آپ نے اگر حج کو کر لیا تو آدمی وہاں سے ایسے لوٹ کر آئے گا جیسے ابھی وہ پیدا ہوا، گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کی نماز، رمضان کے روزے، پنجگانہ نماز کی پابندی کیجیے، بڑے گناہوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ان کے بیچ واقع ہونے والے چھوٹے گناہ یہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جمعہ کی نماز ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، حدیث میں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ کفارۃ لما بینہن مجتنبۃ الکبائر، مسلم کی روایت ہے۔ پنجگانہ نماز یہ 5 وقت کی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ ایک شرط لگا دی گئی ہے اس حدیث میں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو وہ چیزیں، وہ چھوٹے گناہ، بھول چوک، اللہ تعالیٰ اس نماز کو، جیسے آپ نے جوہر کی نماز پڑھی، اس درمیان کا وہ معاف ہو گیا، جوہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک۔ تو اس طرح سے اگر کچھ آپ سے لغزشیں، کچھ بھول چوک ہو جاتی ہیں، کبیرہ گناہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کا جو وقفہ ہے، تو اس طرح جو ہے کیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے گناہوں کا سبب بنتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچائیں، بڑے گناہوں سے بچنا ہے۔ اور بڑا گناہ جانتے ہیں آپ، جس پہ کوئی وعید آئی ہے، کوئی سزا سنائی گئی ہے، جس پہ لعن طعن کی گئی ہے نا، حدیثوں میں یا قرآن میں، جو یہ کام کریں گے تو یہ سزا ہے، اس کی حد یہ ہے، اللہ نے لعنت فرمائی ہے، یا وہ مسلمانوں میں سے نہیں، یا اس سے برات کا اظہار کیا گیا، کچھ وعید آئی اس کے بارے میں، وہ بڑے گناہ ہیں۔ تو ان بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ہمیشہ آپ کوشش کریں کہ وہ چیزیں آپ کی زندگی میں نہ آئیں، اس سے دور رہیے۔ انشاءاللہ العزیز چھوٹی موٹی چیزیں آپ کی ان نمازوں سے کیا ہے، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا۔ اسی طرح جب امام آمین کہے تو آپ بھی آمین کہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے گزشتہ یعنی سابق گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بخاری مسلم کی روایت، سمجھ رہے ہیں۔ اور آمین کب فرشتوں کے اس میں ہوگی، سمجھ رہے نا، اسی لیے آمین بالجہر کا جو مسئلہ ہے، صحیح حدیثوں سے وہ چیز ثابت ہے، جہری نمازوں میں آپ کو زور سے آمین کہنی، فرشتے بھی ہوتے ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں، آپ کی آمین ان کی آمین مل گئی، سمجھ رہے ہیں نا، ساتھ ہو گئی، تو کیا ہے، اس آمین کہنے کی وجہ سے آپ دیکھیے، آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ آمین کہنا، جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے، اللہ تعالیٰ اس کے سابق گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس میں بھی بخیلی نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلے مسائل مسئلہ کی حنفی، شافعی، مالکی، یہ اسلام میں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب تک تم اس پر عمل کرو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، یہ گارنٹی رسول نے دی ہے، کسی کمپنی کی گارنٹی نہیں ہے۔ لن تضلوا، لن کا لفظ آیا ہے، عربی پڑھنے والے حضرات سمجھتے ہوں گے ان چیز کو، لن تضلوا، ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں ہو، اس کا معنی یہ ہوتا ہے، ہرگز یہ تاکید کے لیے، نفی کی، لن، ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں ہو۔ اور کون چیزیں ہیں وہ؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت، 2 چیزیں، قرآن اور حدیث، اور کچھ نہیں ہمارے لیے۔ جتنے لوگ آئے دنیا میں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، انہوں نے قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے، اور اسی چیز کو سمجھایا، اسی سے مسائل کو مستنبط کیے، اور امت کو ان دین کی باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو دین کو، اسلام کے مسائل کو مسلکوں میں نہ بانٹا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کا کون مسلک تھا؟
کیا کہیں گے ان کو آپ؟ ان کو حنبلی کہیں گے کہ شافعی کہیں گے کہ مالکی کہیں گے کہ حنفی کہیں گے؟ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ مالکی شافعی لوگ تھے ہی نہیں، اس کا مطلب ان کا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، وہ کسی گروہ میں نہیں بٹے تھے، وہ قرآن و حدیث پہ عمل کر رہے تھے، اللہ کے رسول جو حکم کر رہے ہیں اس پہ عمل ہو رہا ہے، اور اسی چیز کو بڑی امانت داری کے ساتھ امت تک پہنچایا ہے، حدیثوں کو یاد کیا ہے، حفظ کیا ہے، لکھا ہے، اس کو کتابوں کی شکل میں دی گئی ان چیزوں کو بعد میں، اور آج ہم تک وہ چیزیں پہنچ گئی، تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ تو میرے دوستو ان چیزوں کو نہیں، صحیح چیز آپ کو مل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت آپ کے سامنے آ گئی، آپ آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کر لیں، گرچہ آپ نے اب تک اپنے گاؤں اپنے ملک میں جو بھی کیا ہو، لیکن اگر آج کی تاریخ میں آپ کو کوئی چیز پتہ چلتا ہے، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی میں یہ غلط تھی اور یہ صحیح یہی ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے مولوی صاحب نے نہیں بتایا ایسا، میرے گاؤں میں ایسا نہیں ہو رہا ہے، یا میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ یہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آمین کا یہ ثواب بتایا گیا کہ آپ آمین کہیں اور جہری نمازوں میں زور سے کہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، سب کا عمل اسی پہ ہے، محدثین کا عمل ہے، ائمہ کا عمل ہے اسی پر، اور آپ کی آمین اگر فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کے سابق گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو ابھی آپ نے عرفہ کا روزہ رکھا ہوگا، چونکہ بات چل رہی تھی اس سلسلے میں بات بھی آ گئی کہ عرفہ کا دن کا روزہ جو ہے، یا اسی طرح عاشورہ کا روزہ جو ابھی وہ مہینہ آئے گا محرم کا، تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کا روزہ پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ثابت ہوگا۔ جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا عرفہ کا حج سے پہلے ایک دن، الحمدللہ ان کو یہ ثواب ضرور ملا ہوگا، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں رکھا ہوگا وہ اللہ سے دعا کریں کہ اگلا سال انہیں ملے، تو اس بھی اس پر عمل کریں، خود عمل کریں اور بچوں کو بھی اس کا عامل بنائیں، اور جہاں تک آپ جس کو سمجھا سکتے ہو اس میسج کو آپ عام کریں تاکہ لوگ اس کے پابند بنیں۔ میرے دوستو عمل بہت مختصر ہوتا ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک دن کا روزہ پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، عمل تھوڑا ہے، ایک دن، سمجھ رہے ہیں نا، اور ثواب بہت زیادہ۔ تو ایک مومن کو یہی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے سال میں کے مختلف مواسم میں، مختلف مہینوں میں ایسے دن متعین کر دیے ہیں کہ اگر آپ اس پہ معمولی عمل ہے، اس میں معمولی عمل کرنا ہے، لیکن اس کا ثواب اللہ نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، عاشورہ کا روزہ ہے نا، وہ باتیں آپ کو بتائی جائیں گی انشاءاللہ اس مسجد میں، تو اس کا بھی ثواب اللہ کے رسول نے فرمایا پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ وضو کرتے ہیں، بڑا المیہ یہ ہے کہ وضو جو لوگ کرتے ہیں، ابھی آپ دیکھیں تو صحیح سے بہت سال وضو کا بھی طریقہ نہیں معلوم، جبکہ جب وضو صحیح ہوگا تو آپ کی نماز صحیح ہوگی، ہے نا، اور اگر وضو صحیح نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اگر وضو آپ نے مکمل نہیں کیا تو نماز ہی نہیں آپ کی ہوگی، کیونکہ وضو شرط ہے، اور صحیح طرح سے وضو کرنا، ہر عضو آپ کا بھیگ جائے اور اس طرح اچھی طرح سے وضو کریں جو اللہ کے رسول نے سکھایا، جو بتایا، اور صحابہ نے جس کی جو روایت نقل کی ہے، جنہوں نے دیکھا کہ میں نے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو بیان کیا، تو آپ اس طرح وضو کریں گے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، تو اس حدیث کا مفہوم پڑھ دینا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مسلم یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کی آنکھوں سے سرزد ہونے والے گناہ دھل جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ دھل رہے ہیں، آپ تو نماز پڑھیں گے اس کے لیے وضو کر رہے ہیں نا، لیکن آپ کو دیکھیے ثواب مل رہا ہے، ایکسٹرا مل رہا ہے ثواب، یعنی آپ کے گناہ دھل رہے ہیں۔ گناہ آنکھوں سے جو گناہ ہوئے وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے سرزد ہونے والے گناہ پانی یا اس کے آخری قطرے کے ساتھ دھل جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح جب دو پاؤں کو دھلتا ہے تو اس کے پاؤں سے سرزد ہونے والے گناہ پانی یا اس کے آخری قطرے کے ساتھ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟
تو یہ وضو کرنا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے گناہ بھی دھل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے گناہ کو بھی معاف کر رہا ہے اور آپ کو کیا ہے چونکہ نماز پڑھنی اس لیے آپ کو وضو کرنا ہے. تو بہرحال وضو کا اہتمام کریں اور باوضو قرآن پڑھیں, باوضو رہنے کی کوشش کریں, باوضو سونے کی کوشش کریں. یہ ساری چیزیں فائدے مند ہیں. اسی طرح سے اچھی طرح وضو کرنے کے بعد آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے. مسجد میں جا کر مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہونے کا اہتمام کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ احدكم فاحسن الوضوء ثم خرج الى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى الا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى الا حتى الله له سيئة فليقرب احدكم او ليبعد فان اتى المسجد فصلى في جماعة غفر له. ابو داؤد کی روایت صحیح حدیث ہے. جب تم میں سے کوئی قاعدے سے وضو کرے پھر نماز کے لیے نکلے تو ہر دائیں قدم کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ایک نیکی لکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ہر بائیں قدم کے عوض ایک گناہ مٹا دیتا ہے. دائیں قدم رکھ رہے ہیں نیکی لکھتا ہے, بائیں قدم رکھ رہے ہیں گناہ مٹ رہا ہے. اب چاہے قریب قریب قدم رکھے یا دور دور, جب مسجد پہنچ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو پورے طور پر اس کی بخشش ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے بہت سارے صحابہ کرام تھے مدینہ میں, دور تھے مسجد نبوی سے, لیکن وہ سواری سے بھی نہیں آتے تھے, دھوپ میں گرمی میں آتے تھے بیچارے, چل کے آتے تھے. اور یہاں تک کہ مسجد کے قریب گھر بھی بنا کے نہیں رہنا چاہتے کہ یہ بغل میں ہے تو چل نہیں پائیں گے, تھوڑا دور رہیں گے, چل کے آئیں گے تو ثواب ملے گا. آدمی وضو کر کے نکلا اور ہر دائیں قدم پہ نیکی لکھی جا رہی ہے اور بائیں قدم میں سے گناہ مٹائے جا رہے ہیں. تو یہ آپ اس کو محسوس نہیں کر پائیں گے. آپ تو سوچتے ہیں چلو وضو کیا اور میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, لیکن جو راستے میں ہو رہا ہے وہ چیز آپ کو مل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کو نیکیاں لکھ رہا ہے اور آپ کے گناہوں کو مٹاتا جا رہا ہے. تو میرے دوستو اس کا آپ اہتمام کریں, زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں. جہاں بھی آپ رہیں کوشش یہ ہو کہ آپ وضو کر کے نکلیں اور جائیں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں. تو جو بھی مسافت ہے, جتنی بھی دوری آپ چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹائے گا اور آپ کے ہر قدم دائیں قدم کے بدلے میں نیکی لکھی جائے گی. اسی طرح سے گناہوں کی حفاظت اور شیطانی وسوسوں سے کیا ہے سلامتی کے لیے گھر سے نکلتے وقت ایک دعا پڑھیں, ہے نا. آپ کیا ہے گناہوں سے بھی بچیں گے اور کیا ہے تمام قسم کے شیطانی وسوسوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال اذا خرج من بیتہ, جو آدمی گھر سے نکلے اور یہ کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, ہے نا, اتنی سی دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس سے کیا کہا جائے گا؟ کہا جاتا ہے کہ تو شیطان کے شر سے محفوظ ہو گیا, شیطان کے شر سے تو محفوظ ہو گیا. اس کو آپ یاد کر لیں, چھوٹی سی دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ جب بھی گھر سے نکل رہے ہیں آپ اس کو پڑھ کے نکلیے. تو آپ یہ اس وقت کہا جاتا ہے, آپ سنیں گے نہیں اس چیز کو. اللہ کے وسلم فرماتے ہیں یقال له کفیتا ووقیتا وتنحى عنه الشیطان, یعنی تم سے اب شیطان کے شر سے, اس کی برائی سے تم کو تمہاری حفاظت ہوگی, تم محفوظ ہوگے. اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کی شہادت کو عملی جامہ پہنائیے. آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو لا الہ الا اللہ کیا چاہتا ہے آپ سے؟ آپ نے کلمہ پڑھ لیا, یہ سمجھ رہے ہیں نا, یہ کیا یہ آپ سے چاہتا کیا ہے؟ جو سارے لوازمات ہیں اس کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے, آپ اس پر پابند رہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ چیز کیا ہے, یہ سارے رجسٹر میں یہ چیز بھاری ہو جائے گی. آپ سمجھتے ہیں نا, ایک حدیث میرے ذہن میں آئی, قیامت کے دن ایک ایسا آدمی آئے گا, حساب و کتاب جب ہوگا اس کو لایا جائے گا, اس کے اعمال کے رجسٹر میں کوئی نیکی نہیں ملے گی, ایک بطاقہ ملے گا. سمجھ رہے نا, ایک بطاقہ, ایک کارڈ جس پہ کیا لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سمجھ رہے نا, اس کو کہا جائے گا فلاں ادھر آ, اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا, کہے گا اللہ میرے عمل میں کچھ نہیں, میں کہاں آؤں؟ تو اس کے اس بطاقے کو ایک طرف رکھا جائے گا اور عمل کے رجسٹر کو ایک طرف, وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا.
اور اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، رب العالمین جس کو چاہے جس وجہ سے بخش دے، یعنی سوائے اس کے. اسی لیے وہ بطاقہ والی حدیث کے نام سے مشہور ہی حدیث البطاقہ ہے نا. حدیث کے الفاظ ہیں فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، سارے رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ بطاقہ والا رجسٹر بھاری ہو جائے گا. تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو لوازمات ہیں، اس کی جو فضیلت ہے، جس کی اہمیت ہے میرے دوستو، اس پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے اور پابند ہونا چاہیے. اسی طرح سے تھوڑی سی بات رہے گی انشاءاللہ 2-3 منٹ میں بات ختم کروں گا. راستوں سے نقصان دہ چیز کو ہٹانا، جیسے کانٹا پتھر وغیرہ، یہ کیا ہے؟ اس سے آپ کے گناہوں کی بخشش ہوگی، اس سے آپ کے گناہ کی بخشش ہوگی. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق فاخرہ فشکر اللہ له فغفر له. بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک شخص راستے میں چل رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص راستے میں چل رہا تھا، اس نے ایک کانٹے دار ڈالی دیکھی. ڈالی تھی جو راستے میں آ گئی تھی، کانٹا تھا، جیسے ببول وغیرہ بہت سارے درخت ہوتے ہیں، اسے راستے سے ہٹا دیا اس نے. اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں اسے معاف کر دیا گیا، وغفر له، بخش دیا اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ آپ کی مغفرت کا سبب بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بھی بیان فرمائی کہ اس کانٹے دار ڈالی کو وہاں سے ہٹا دینے کی وجہ سے، راستے سے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. آج ہم کیا ہے، راستے میں تکلیف دیتی چیز ڈالیں گے. کوئی راستہ جاؤ اس میں بچوں کو بیٹھا دیا. عام طور سے جو گاؤں میں پہلے تھی، اب تو الحمدللہ یہ ہے کہ سارے لوگ جو ہے ٹوائلٹ اور بہت ساری چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں. راستے میں آپ نے کوڑا کرکٹ ڈال دیا، کانٹی کوئی اٹھایا پھینک دیا، شیشہ ٹوٹا ہے، چلو گھر کے سامنے راستہ وہاں پھینک دیا. تو آپ بتائیں اٹھانے میں کتنا ثواب، ڈالنے میں کتنا گناہ ہوگا؟ خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہماری یہ جو صفت ہے، ہمیں جو کرنا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو صاف کرنا ہے، یہ نہیں کہ ڈالنا ہے. اگر آپ ڈالتے ہیں تو گویا کہ آپ اسلام کی پابندی نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. تو میرے دوستو، اس طرح سے جو ہے یہ چیزیں بھی آپ کے گناہوں کے بخشش کا سبب بن سکتی ہیں. اسی طرح سے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع کرنا، اور مردود شیطان، گناہ، شر اور قرض سے اللہ کی پناہ طلب کرنا. اللہ کی طرف آپ رجوع کریں ہر معاملے میں، اور شیطان اور گناہ اور شر اور قرض وغیرہ سے کیا ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگے. حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان چیزوں سے پناہ مانگتے تھے. سمجھے نا کیا ہے؟ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستعیذ باللہ من المعثم والمغرم. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ اور اسی طرح سے قرض کے بوجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی سرسری طور پر، اور اس میں ان باتوں کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ راستے یا وہ عمل جن سے آپ کے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے. تو میں نے سرسری طور پر مختصراً جو ہے آپ کے سامنے رکھا ان چیزوں کو، کہ اگر ہم اس طرح عمل کرتے ہیں، یہ چیزیں اگر ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور ہماری مغفرت فرمائے گا. ضرورت اس بات کی ہے میرے دوستوں کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں، اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. سب سے اہم چیز یہ ہے، اپنے آپ کو آپ گناہوں سے بچائیں. ہمیشہ اپنے عمل کا محاسبہ کرتے رہیں، اور یہ کبھی نہ بھولیں کہ اللہ رب العالمین کی نظر ہمارے اوپر ہے. چاہے آپ تنہائی میں ہوں، مجلس میں ہوں، تاریکی میں ہوں، اجالے میں ہوں، کہیں بھی ہوں، یہ محسوس کریں، ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ رب العالمین سے ہم بچ نہیں سکتے، اس کی نظر ہمارے اوپر ہے. ہم جو بھی کرتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، ساری چیزیں اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے. لوگوں سے بچ جائیں گے لیکن اللہ سے نہیں بچ پائیں گے، ہے نا. اسی لیے گناہ کرنے والا وہ تاریکی ڈھونڈتا ہے، تنہائی ڈھونڈتا ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے کرنا چاہتا ہے، لیکن اس وقت شاید یہ بھول جاتا ہے کہ کوئی اور ہے جو دیکھ سکتا ہے، جو دیکھ رہا ہے.
میں انسانوں سے کی نظروں سے اگر غائب ہوں لیکن اللہ کی نظر سے غائب نہیں ہو سکتا جو ہے. تو یہ احساس اگر ہمارے اندر ہو تو انشاءاللہ ہم کبھی بھی یہ ہے یعنی حتی الامکان ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں انشاءاللہ. وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے لیکن ایک احساس ہو, ایک ہمارے اندر یہ چیز اگر بیدار ہو جائے, یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے, ہماری اصلاح ہو سکتی ہے, ہمارے گھروں کی اصلاح ہو سکتی ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ خود جو ہے نیکیوں پر چلیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی آپ نصیحت کریں, بچوں کی اچھی تربیت کریں, ان کو بھی گناہوں سے دور رکھنے کی تلقین کریں. آج کے اس فتن دور میں جو ایک بڑا ہی آزمائش والا اور فتنے کا دور ہے, بہت ساری آسان طریقے سے جو ہے ایک انسان, ایک بچہ, ایک نوجوان, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, وہ گناہ کے شکار ہو سکتے ہیں. آج کل جو الیکٹرانک میڈیا کا جو زمانہ ہے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں پر دھیان دیں اور خاص طور سے اپنے ماتحت لوگوں کو جو آپ کے انڈر میں ہیں ان کی نگرانی کریں اور ان کو ایسی اس قسم کی چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں آپ. ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم ہی کو جواب دینا ہوگا اللہ کے سامنے کیونکہ ہم ان کے ذمہ دار ہیں, تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اللہ سے دعا کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین اس ملک کی حفاظت فرمائے, حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے, اور دنیا میں جتنی پلاننگ دشمنان اسلام اس ملک کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, حرمین کے خلاف کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی تدبیر کو اور ان کے مکر کو انہی کی طرف لوٹا دے اور انہیں ہلاک و برباد کر دے, اور اس ملک کے حکمرانوں کی اللہ حفاظت فرمائے, خصوصاً خادم حرمین شریفین کی, ان کے وزراء کی, ان کے اعوان کی, سمجھ رہے ہیں نا, ان کے رفقا سارے لوگوں کی اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کی حفاظت فرمائے. اور اللہ سے دعا کریں کہ پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ مسائل ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو ان مسائل سے نجات دے. ہمارے اوپر جو پریشانیاں ہیں اللہ ان پریشانیوں کو دور فرمائے. رب العالمین جو امت مسلمہ بہت ساری ملکوں میں اس طرح سے جو ہے دشمنان اسلام کے نرغے میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے انہیں آزادی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے بیت المقدس کو آزاد فرمائے. رب العالمین ہماری تمام مسجدوں کی, عبادت گاہوں کی, مدرسوں کی, اسلامی مراکز کی اللہ ہر جگہ ہر ملک میں حفاظت فرمائے. وجزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اعلان یہ ہے کہ بشیر بھائی نے آج مجھے فون کیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ جتنے لوگ آئیں گے احباب سے جو ہے میرا سلام کہیے گا. بات ذہن میں آ گئی تو میں پہنچا دے رہا ہوں. ان کا ایک سمجھیے ایک ذمہ داری تھی میری. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت دے, ان کے لیے بھی دعا کریں. ایک لمبا وقت انہوں نے گزارا تھا, اور اللہ سب کی حفاظت فرمائے. شام کے اذکار مغرب سے پہلے کرنے ہیں, مغرب کے وقت کریں, مغرب کے بعد. جی مغرب کے وقت کریں, مغرب کے وقت. اذان سے پہلے, اذان سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, اذان کے بعد بھی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. شام کا ذکر